اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر ایک مرد نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دے دی ہے، 3 مرتبہ طلاق میں ہم یہ تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رجوع لازم ہے، یعنی ایک بار طلاق ہوئی پھر رجوع ہو گیا، پھر طلاق ہوئی پھر رجوع ہو گیا، اور پھر تیسری بار طلاق ہو گئی۔ تو یہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پھر وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، الفاظ پہ غور کرتے جائیے۔ فَإِن، پس اگر، یہ جو لفظ اگر ہے نا، اس کے اندر سارے معاملے کو سمجھنے کی معنی موجود ہیں کہ اگر وہ طلاق دے، یعنی وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، پلاننگ کے تحت طلاق نہ ہو۔ ان کا مطلب اگر ہے، ہاں جی، لفظی معنی۔ ہاں جی۔ فَإِن، پس اگر طلقہا، وہ اس کو طلاق دے دے، اسے طلاق لی نہ جائے، وہ اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو پھر ان دونوں پر گناہ نہیں ہے کہ وہ واپس رجوع کر لیں، یعنی دوبارہ اب نکاح کر لیں، یتراجعا وہ لوٹ آئیں۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے، اللہ نے جو میاں بیوی کے حقوق اور فرائض رکھے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ان پر عمل درآمد کر لیں گے تو پھر وہ واپس لوٹ آئیں۔ اس سارے پروسیس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ زور کس چیز پہ دی ہے؟ حدود اللہ پہ، کہ میاں بیوی کے جو حقوق و فرائض اللہ نے وضع کر دیے ہیں ان پر عمل درآمد کرنا مقصد ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں، ہم پیچھے جتنی بھی آیتیں پڑھ چکے ہیں اس معاملے میں، اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان قوانین پر عمل درآمد نہیں کر پائیں گے تو وہ کیا کریں؟ الگ ہو جائیں، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قوانین پر عمل کر پائیں گے تو وہ واپس ہو جائیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے قوانین پر عمل کرنا، کہ اللہ نے جو میاں بیوی کے حقوق و فرائض بیان کیے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان پر عمل درآمد کر پائیں گے تو پھر آپ واپس دوبارہ جڑ جائیں۔ لیکن اگر مقصد وہی مشرکانہ رویے ہوں، مشرکین مکہ والے جاہلانہ رویے ہوں کہ ایک دوسرے کو تنگ کرنا، ایک دوسرے کی زندگی اجیرر کرنا مقصد ہو، تو یہ کسی ایمان والے کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم جو آیت پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا حوالہ دیا، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ واضح کھول کھول کر بیان فرماتا ہے علم رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، مراد عدت پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس نہ تم روکو ان کو، اَن يَنكِحْنَ، یہ کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنے خامدوں سے، اذا تراضوا بینہم، جب وہ راضی ہو جائیں، بینہم باہمی طور پر،
بالمعروف اچھے طریقے سے. یہ لفظ بالمعروف جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری ذمہ داری انسان پہ ڈال دی ہے. لکیر کھینچ کے حدیں نہیں لگائیں. کیوں؟ ہر معاشرے کے ہر دور کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں. ہر معاشرے کے اندر چیزوں کو اچھا اور برا مختلف طریقوں سے جانا جا سکتا ہے. جیسے ہم نے لباس کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اگر کسی علاقے میں دھوتی کے اوپر شرٹ پہنی جاتی ہے، شارٹ شرٹ پہنی جاتی ہے، اور یہ ان کا اگر قومی لباس ہے تو ان کے ہاں یہ ایک اچھا لباس ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں اچھا نہیں ہو سکتا. یہ ہر علاقے کا، ہر معاشرے کا، ہر دور کا رویہ مختلف ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالمعروف کہہ کے یہ بتایا کہ اس وقت جو اس معاشرے میں روایت اچھی ہو اس کو سامنے رکھا جائے، اخلاقیات کے دائرے میں رہا جائے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، اس میں سے کوئی بھی طلاق مراد ہے، وہ پہلی مرتبہ کی ہو، دوسری مرتبہ کی ہو، تیسری مرتبہ کی ہو. ٹھیک ہے. جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، اپنی عدت پوری کر لیں، مثلا پہلی طلاق ہوئی ہے، عدت پوری ہو گئی ہے، اب عورت آزاد ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ واپس اسی خامد کے ساتھ رجوع کرنا چاہتی ہے تو معاشرے کو چاہیے کہ وہ روڑے نہ اٹکائیں. عورت واپس اپنے خامد کی طرف جانا چاہ رہی ہے تو عورت کے گھر والوں کو اس کو روکنا نہیں چاہیے. وہ اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. وہ یہ نہ کہیں کہ نہیں جی وہاں سے اب ہمیں وہاں ہماری عزت کیا رہ گئی ہے، اس نے پہلے کیا قدر کر دی ہے. تو اس طرح کے اپنے انا کے مسئلوں کو سامنے رکھ کے اس عورت کو روکیں نہیں. اگر وہ راضی ہو گئے ہیں معروف کے مطابق، اگر ان کو سمجھ آ گئی ہے، عقل آ گئی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اب رہیں گے، تو پھر معاشرے کو روڑے نہیں اٹکانے چاہیے. ایک چیز. دوسرا یہ کہ اگر طلاق کے بعد عدت پوری ہو گئی ہے اور وہ خاتون آگے کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، کسی اور خامد کے ساتھ، تو پہلے والا جو خامد ہے اس کو نہیں چاہیے کہ وہ اب اس کے پیچھے ہاتھ ہو کے پڑا رہے کہ جب میرے نال نہیں وسی تو وسن تینوں کدھر ہوتے بھی نہیں دینا. وہ اس کے پیچھے جائے، اگلے خامد کو ملے اور اس کے خلاف باتیں سنائے کہ نہیں جی یہ تو اس طرح کی ہے، یہ اس طرح کی ہے، تاکہ وہ اس سے شادی نہ کر پائے، اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی نہ کرے. یا ایون گھر والے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، باجی اب دوسری شادی نہیں کرنی، اب انہی بچوں کے ساتھ گزارا کرو. ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کرو کہ وہ آگے نکاح کر لے. آگے نکاح کرے یا پیچھے اسی خامد کے ساتھ نکاح کرے، کسی بھی صورت میں اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. اگلے جو الفاظ ہیں نا وہ بڑے اہم ہیں. ذالکا، یہ یوعظ بہ، اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ، اس کو جو تم میں سے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والا ہو. آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اوپر کتنی زبردست قسم کی سخت پابندی لا دی. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اس شادی میں رکاوٹ نہ بنو. اب سوچیں کہ وہ لوگ جو شادیاں کرنے نہیں دیتے وہ کہاں کھڑے ہیں، ان کا ایمان کہاں ہے، ان کا ایمان کہاں کھڑا ہے. یہاں پہ یہ اپنی فقہ کی آڑ بنا کے کہ جی 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، حالانکہ طلاق ایک ہوئی ہے، رجوع ممکن ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا، وہ بھی رکاوٹ ڈال رہا ہے. ذالک ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی والی بات ہے، واطہر، اور زیادہ طہارت والی. تم نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں معاشرے کی پاکیزگی اور طہارت ہے. آپ رکاوٹ بن جائیں گے، اپنی بہن بیٹی کو نکاح کی اجازت نہیں دیں گے تو وہ کیا کرے گی، آگے بتانے کی ضرورت نہیں. ایک پہلو سکون کا یہ ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے. فطرت ہے نا، انسان کی فطرت ہے، انسان کی ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے. اس کی فیملی میں سے لوگ اس کے پاس آنے والے ہیں، اس کے محلے میں ملنے والے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ اسی مرد کے ساتھ دوبارہ رابطے میں ہو جائے، آپ نے نکاح تو کرنے نہیں دیا لیکن وہ ضرورت وہاں پہ پوری کرتی رہے، تو طہارت اور پاکیزگی کہاں گئی؟ اس کی وجہ کون بن رہا ہے؟ یہ معاشرہ بن رہا ہے. واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. اس معاملے میں کیا حکمتیں ہیں اللہ جاننے والا ہے، تم نہیں جانتے. لہذا تم اپنی انا اور اپنی ضد کے پیچھے نہ کھڑے رہو، اللہ کے حکم کو سامنے رکھو
اور اسی میں پاکیزگی اور طہارت ہے، اسی میں معاشرے کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔